دونوں سرداروں نے اپنا ارادہ تمام مجاہدین کے سامنے پیش کر کے ان کی رائے طلب کی۔ تمام مجاہدوں نے اس امر کو بخوشی منظور کیا اور سب سے متفق ہو کر اس بات کی اجازت دی کہ تمام مال خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں مدینہ منورہ بھیج دیا جائے۔ چنانچہ حضرت شداد بن اوس کی رہبری میں چھوٹے قافلے کے ہمراہ تمام مال مدینہ منورہ روانہ کر دیا گیا۔ حضرت شداد بن اوس غنیمت کا مال لے کر مدینہ منورہ آئے۔ اہل مدینہ کثیر تعداد میں مال غنیمت دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور تہلیل و تکبیر کی صدائیں بلند کیں، جس کو سن کر امیر المؤمنین نے دریافت فرمایا کہ کیا ماجرا ہے۔ لوگوں نے عرض کی کہ حضرت شداد بن اوس ملک شام کی پہلی فتح کا مال غنیمت لے کر آئے ہیں، لہٰذا اہل مدینہ فرت اور مسرت میں تہلیل و تکبیر سے خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ المختصر حضرت شداد بن اوس تمام مال لے کر مسجد نبوی کے پاس آ کر ٹھہرے۔ سواریوں سے اتر کر مسجد نبوی میں 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کی، پھر شہنشاہ کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ کی حاضری سے مشرف ہوئے۔ اتنے میں امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے۔ حضرت شداد نے آپ سے ملاقات فرمائی اور جنگ کی تمام کیفیات بیان کی۔ امیر المؤمنین بے حد خوش ہوئے اور آپ نے حضرت شداد کو مجاہدین اسلام کی عظیم فتح پر مبارکباد اور اس فتح کو اسلام کی فتوحات عظیمہ کے لیے نیک شگون تصور فرمایا۔ امیر المؤمنین نے تمام مال غنیمت مسلمانوں میں تقسیم فرمایا اور ایک مزید لشکر آراستہ کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اہل مدینہ اور قریب و جوار کے لوگ جہاد کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ علاوہ ازیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل مکہ کو جہاد کی ترغیب دینے کے لیے ایک خط اہل مکہ کے نام تحریر کیا اور حضرت عبداللہ بن حذافہ کے ہاتھوں روانہ کیا۔ امیر المؤمنین نے اہل حوازن یعنی کلاب، اہل ثقف وغیرہ کو بھی بذریعہ خط جہاد کے لیے آمادہ ہونے کا لکھا تھا۔ چند دنوں میں مکہ معظمہ سے حضرت سہیل بن عمرو، حضرت حارث بن ہشام اور حضرت عکرمہ بن ابی جہل اپنے ہمراہ قوم بنی مخزوم، قوم عامر، قوم حوازن اور قوم ثقف کے لوگوں کو بڑی تعداد میں لے کر مدینہ منورہ آ پہنچے۔ طائف، حضرت موسیٰ، قبیلہ کلاب وغیرہ کے بھی بہت لوگ مدینہ منورہ اسلامی لشکر میں جمع ہونا شروع ہوئے۔ ساکنان مدینہ منورہ سے مہاجرین اور انصار کی جماعتیں بھی لشکر میں شامل ہونے جرف پہنچ گئی۔ مقام جرف مجاہدوں سے بھر گیا، ایک عظیم لشکر جمع ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لشکر پر امین العلامت حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو سردار مقرر کیا، بلکہ ملک شام کی طرف گئے ہوئے اور اب جا رہے اور آئندہ جانے والے تمام لشکر کا سپہ سالار اعظم مقرر فرمایا۔ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب ذیل ترتیب سے اسلامی لشکر کی دوسری قسط روانہ فرمائی۔ حضرت عمر بن عاص کو 9000 کی فوج کے ساتھ ایلا کے راستے سے فلسطین کی جانب روانہ فرمایا۔ اس لشکر کو تاکید فرمائی کہ تم بود کے راستے سے فلسطین کی طرف مت جانا بلکہ براہ ایلا جانا۔ اس لشکر کا جو مقدمۃ الجیش تھا، اس میں حضرت سہیل بن عمر، حضرت عکرمہ بن ابی جہل، حضرت ہشام بن حارث اور حضرت سعید بن خالد کو شامل فرمایا۔ لشکر کا علم حضرت سعید بن خالد کے ہاتھوں میں تھا اور وہ علم کو جنبش دے کر مجاہدوں میں جہاد کا جذبہ پیدا کرتے تھے اور اشعار پڑھ کر شجاعت پر ابھارتے تھے۔ حضرت عمر بن عاص کے لشکر کو روانہ کرنے کے ایک دن بعد امین علامت حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو جابیہ کی طرف روانہ فرمایا۔ حضرت ابو عبیدہ کے لشکر کو روانہ فرمانے کے بعد حضرت خالد بن ولید کو قوم بنی لہم، قوم جذام اور لشکر ذہب پر سردار مقرر کر کے ایلا اور فارس کی طرف روانہ کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بڑا علم رائت جو سیاہ رنگ کا تھا، وہ علم حضرت خالد بن ولید کو عطا فرمایا۔ حضرت خالد بن ولید رخصت ہو کر اپنے لشکر کو لے کر عراق کی جانب روانہ ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ جو لشکر ذہب تھا، اس کی تعداد 900 تھی۔ یہ تمام سوار نہایت بہادر اور لڑائی کے فن کے ماہر تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ
تمام غزوات میں شامل ہوئے تھے اور داد شجاعت حاصل کی تھی۔ مذکورہ تمام لشکروں کو روانہ فرما کر امیر المؤمنین مدینہ طیبہ واپس آئے۔ آپ اسلامی لشکر کے لیے بہت ہی فکر مند تھے اور اللہ تعالیٰ سے ان کی حفاظت، نصرت اور فتح کی دعا مسلسل مانگ رہے تھے۔ اپنے مجاہد بھائیوں کی فکر کے آثار آپ کے چہرے پاک سے نمایاں تھے۔ حضرت عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ملک شام کی فتح ہونے کا وعدہ فرمایا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عثمان، آپ سچ کہتے ہو، مجھے یقین ہے کہ ملک شام کی فتح کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان درست ہے اور اس میں کچھ خلاف نہیں۔ بے شک ہم روم اور فارس پر غالب ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اہل مدینہ گیہوں، جو، انجیر، روغن، زیت وغیرہ ملک شام سے منگواتے تھے۔ ملک شام کے کچھ تاجر بسلسلہ تجارت مدینہ منورہ میں کئی دنوں سے مقیم تھے۔ مدینہ میں ان لوگوں نے عظیم اسلامی لشکر کو ملک شام کی طرف روانہ ہوتا دیکھا تھا، لہذا انہوں نے لشکر کی روانگی کی کیفیت اور مقام تبوک میں اسلامی لشکر نے ہرقل بادشاہ کے 8000 لشکر کا صفایا کر دینے کی حقیقت سے ہرقل بادشاہ کو اطلاع کی۔ اطلاع ملتے ہی ہرقل بادشاہ نے ارکان دولت اور لشکر کے اہم افراد کو اپنے شاہی دربار میں جمع کر کے حقیقت حال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں نے تمہارے بھائیوں کو تبوک میں مار ڈالا ہے اور اب ہمارے ملک پر چڑھائی کرنے آ رہے ہیں۔ مسلمانوں کا لشکر عنقریب ہم تک پہنچنے والا ہے۔ مجھے خوف ہے کہ وہ کہیں میرے تخت کے مالک نہ ہو جائیں، لہٰذا تم اپنے مذہب، اپنے اہل و عیال، اپنے مال و اسباب اور خود اپنی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ۔ عیش و عشرت اور کاہلی کو چھوڑ کر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے جنگ میں کود پڑو۔ شجاعت اور بہادری سے مسلمانوں کا مقابلہ کر کے ان کو بھگا دو، ورنہ تمہارا ملک اور دولت مسلمان چھین لیں گے، تمہاری عورتوں کو کنیزیں اور تمہارے بچوں کو غلام بنا دیں گے۔ ہرقل کی یہ تقریر سن کر حاضرین دربار تبوک میں اپنے ساتھیوں کی ہلاکت پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ان کے رونے پر ہرقل بادشاہ کو غصہ آیا اور اس نے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ عورتوں کی طرح رونے سے کچھ نہیں ہونے والا، رونا چھوڑ دو، بزدلی اور کاہلی ترک کر کے مرد میدان بن جاؤ، ورنہ تمہارا اور جو باقی ہیں ان کا یہی حال ہوگا۔ ہرقل بادشاہ کی ڈانٹ ڈپٹ کا حاضرین پر کافی اثر ہوا اور ان میں جوش، جنگ اور جدال پیدا ہوا۔ تمام نے ایک زبان سے حلف اٹھایا کہ ہمارے جسم کے خون کے آخری قطرے تک مسلمانوں سے مقابلہ کریں گے اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ لوگوں کی اس عزم اور استقلال کو دیکھ کر ہرقل بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے ایک سلیب سونے کی منگوائی اور رومی لشکر کے سردار روبیش کو دیتے ہوئے کہا کہ میں نے تجھ کو 1,00,000 سواروں کے لشکر پر حاکم مقرر کیا۔ اے بہادر سردار، اپنے لشکر کو لے کر جلد از جلد کوچ کرو اور اہل عرب کو فلسطین میں داخل ہونے سے باز رکھ، اور یاد رکھ کہ شہر فلسطین سرسبز اور شاداب اور میوہ دار ہے۔ یہ نفیس شہر ملک شام کی ناک ہے، ہماری عزت ہے۔ سردار روبیش اسی دن لشکر کو لے کر روانہ ہو گیا۔ وہاں اسلامی لشکر کو لے کر حضرت عمر بن عاص مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تھے۔ تب سے مسلسل سفر کی مسافت طے کرتے تھے۔ طویل سفر ہونے کی وجہ سے مجاہدین تھک گئے تھے، سواری کے جانور بھی لاغر اور کمزور ہو گئے تھے۔ جب فلسطین کا علاقہ آیا تو وہاں کا سرسبز اور شاداب باغ، لہلہاتے کھیت، گھاس اور چارہ سے بھرپور میدان، پانی کی فراوانی، پھل وغیرہ کی کثرت کی وجہ سے لشکر نے پڑاؤ کیا۔ تمام مجاہدین کو استراحت کے لیے توقف کرنے کی خواہش تھی تاکہ سفر کی تھکان دور کر کے تر و تازہ ہو جائیں اور ہمارے جانور بھی ہریالی گھاس چر کر فربا اور توانا ہو جائیں۔ اسلامی لشکر فلسطین میں ٹھہر گیا۔ اسلامی لشکر کے مجاہدوں نے قدم آگے بڑھانے روک دیے اور آرام حاصل کیا۔ ایک دن حضرت عمر بن عاص نے لشکر کے اہم ارکان کو برائے مشورہ بلایا اور اب یہاں سے کہاں جائیں اس کے بارے میں مشورہ لینے لگے کہ اچانک حضرت عامر بن عدی وہاں آئے۔ حضرت عامر
بن عدی مخلص مومن صحابی تھے۔ ملک شام میں بغرض تجارت اور اپنے یگانوں سے ملنے اکثر اور بیشتر آتے جاتے رہتے تھے، لہذا وہ ملک شام کے شہروں اور راستوں سے اچھی طرح واقفیت رکھتے تھے۔ حضرت عامر بن عدی کو جب اطلاع ملی کہ اسلامی لشکر نے فلسطین میں کیمپ کیا ہے تو وہ بغرض ملاقات آئے تھے، لیکن ان کے چہرے سے اضطراب اور تفکر کے آثار نمایاں ہو رہے تھے، بلکہ وہ بہت ہی زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ عمر بن عاص نے ان سے فرمایا کہ اے ابن عدی، تمہاری گھبراہٹ اور پریشانی کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ اے سردار، تمہارے مقابلے کے لیے ہرقل بادشاہ کا لشکر جرار امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح آ رہا ہے کہ جہاں سے گزرتا ہے وہاں کے درختوں کو اکھاڑتا ہوا اور سبزوں کو رونتا ہوا اس طرح چلتا ہے کہ زمین میں زلزلہ ڈالتے ہیں۔ عمدہ سواریوں پر اعلیٰ قسم کے آلات حرب سے آراستہ اس لشکر کا ہر سپاہی اسلامی لشکر کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ حضرت عامر بن عدی نے مزید اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ وہ لشکر وادی حمر میں جمع ہوا ہے۔ میں نے وادی حمر کے قریب واقع ایک پہاڑ پر چڑھ کر اس لشکر کو دیکھا ہے اور ان کی تعداد کا اندازہ کیا تو وہ تقریباً 1,00,000 کی تعداد معلوم ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن عاص کے ساتھ جو لشکر تھا اس کی تعداد صرف 9,000 تھی، لہٰذا کچھ لوگ بے تقاضائے بشری مضطرب اور متفکر ہوئے۔ حضرت عمر بن عاص نے لشکر کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ بڑی تعداد میں دشمن کا لشکر ہماری جانب آ رہا ہے۔ ہم صحابی رسول اپنے محبوب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں دیوانے ہیں، ہم موت سے نہیں ڈرتے، شہادت ہماری خواہش اور تمنا ہے۔ تحفظ ناموس رسالت کی خاطر ہم دشمنوں کے وار اپنے سینوں پر جھیلنے کا حوصلہ رکھتے ہیں اور ہم زخمی ہو کر بھی پست حوصلہ نہیں ہوتے، بلکہ یہ کہتے ہیں، میرے ہر زخم جگر سے یہ نکلتی ہے صدا، اے ملیح عربی کر دے نمک داں ہم کو۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید فرمایا کہ اے شمع رسالت کے پروانوں، اللہ کی نصرت اور مدد پر یقین کامل رکھو، جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ اور مجھ کو مشورہ دو کہ اس معاملے میں ہمیں کیا تدبیر چاہیے۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ لشکر کو لے کر جنگل میں چھپ جائیں، جب رومی لشکر غافل ہوگا تب ان پر چھاپہ مار دیں گے۔ حضرت عمر بن عاص نے فرمایا کہ یہ رائے سے تمام حاضرین متفق ہیں۔ حضرت عامر بن سہیل نے کہا کہ اے سردار، یہ طریقہ تو بزدلی کا ہے، اسلامی لشکر کا ہر شخص مرد آزما ہے، ہر فرد مرد میدان ہے، ہم ہماری مردانگی دکھائیں گے، جنگل میں چھپ کر چھاپہ مارنے کی نامردگی ہم ہرگز نہیں کریں گے، بلکہ مرد مرے نام کو پر عمل کرتے ہوئے کھلے میدان میں دشمنوں کا مقابلہ کریں گے۔ حضرت عامر بن سہیل کی پرجوش تجویز کی حضرت عبداللہ بن عمر فاروق اعظم نے بھرپور تائید کرتے ہوئے فرمایا کہ خدا کی قسم ہم دشمنوں سے خوفزدہ ہو کر پوشیدہ نہ ہوں گے اور اپنے قدم پیچھے ہٹائیں گے، بلکہ پورے استقلال کے ساتھ قدم آگے بڑھا کر دشمنوں کا دلیرانہ مقابلہ کریں گے۔ موت کے ڈر سے ہم ہرگز واپس نہ لوٹیں گے، کیونکہ جو شخص واپس لوٹ جائے گا وہ خدا کے حکم کی نافرمانی کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی ولولہ خیز گفتگو سے اسلامی لشکر کو جوش میں لے آئے۔ حضرت عمر بن عاص نے ان کو 1,000 سواروں پر سردار مقرر کر کے بطور طلیعہ روانہ کیا تاکہ وہ دشمن کے لشکر کا سراغ معلوم کریں، ان کی حرکت اور جنبش پر نگرانی کریں اور اسلامی لشکر کو خبر کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فاروق علم اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے قوم بنی کلاب اور اہل طائف اور ثقیف کے 1,000 سواروں کو لے کر روانہ ہوئے۔ مسلسل 1 دن اور 1 رات چلتے رہے۔ صبح کے وقت انہوں نے گرد اڑتے ہوئی دیکھی، ساتھیوں سے کہا کہ دور سے جو غبار اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس سے یہ گمان ہوتا ہے کہ دشمن کے لشکر کا طلیعہ آ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فاروق نے لشکر کو ٹھہرنے کا حکم دیا۔ کچھ پرجوش مجاہدوں نے عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم جا کر دیکھیں کہ یہ غبار کیسا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت ہمارا ایک دوسرے سے جدا ہونا مناسب نہیں، لہذا اسی مقام پر ٹھہرے رہو۔ تھوڑی دیر میں دور سے نظر آنے والا غبار لشکر بالکل قریب ہو گیا۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ رومی لشکر نمودار ہوا۔ یہ لشکر 10,000 کی تعداد میں تھا۔
جس کو رومی سردار روبیس نے بطور طلیعہ یعنی آگے بھیجا تھا۔ جب رومی لشکر قریب آیا تو حضرت عبداللہ بن عمر فاروق نے ساتھیوں سے کہا کہ اے توحید رسالت کے متوالو، یہ لشکر ہم پر حملہ کرنے آ رہا ہے، لہٰذا ان کو مہلت نہ دو، اللہ تعالیٰ تم کو غالب اور فتح مند کرے گا، دشمنوں پر ٹوٹ پڑو۔ حضرت عبداللہ بن عمر فاروق کے جوش دلانے پر اسلامی لشکر کے مجاہدوں نے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر اور کلمہ طیبہ کو ایک زبان اس طرح کہا کہ تکبیر و تحلیل کی صدائیں بلند سے کوہ صحرا گونج اٹھے۔ دشمنوں پر ایک خوف اور لرزہ طاری ہوا۔ وہ متحیر ہو کر سوچ رہے تھے کہ یہ آواز کیسی ہے۔ اسی وقت اسلامی لشکر کے شیر رومی لشکر کے گیدڑوں پر ٹوٹ پڑے۔ سب سے پہلے حضرت عکرمہ بن ابی جہل اور حضرت سہیل بن عمر نے حملہ کیا۔ ان کے بعد حضرت ضحاک بن ابی سفیان اپنے ساتھیوں کے ساتھ للکارتے ہوئے حملہ آور ہوئے۔ مہاجرین اور انصار بھی مرد میدان کے شایان شان شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹوٹ پڑے۔ اسلامی لشکر کی اس طرح کی دفاتن یلغار سے رومی لشکر ہل گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ مٹھی بھر مسلمان ہم پر اس طرح حملہ آور ہوں گے۔ الغرض دونوں لشکر آپس میں مل گئے۔ تلواریں اور نیزوں نے اپنا کام دکھایا۔ مجاہدوں کی تلواروں میں وہ شدت اور قوت تھی کہ رومی سپاہی اس کی تاب نہ لا سکتے تھے۔ ان کی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ مجاہد اسلام کی ایک ضرب میں ہی رومی سپاہی خاک اور خون میں تڑپتا نظر آتا۔ پت جھڑ میں سوکھے پتے جس طرح درخت سے ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر گرتے ہیں، اس طرح وہ اپنے گھوڑوں سے گر کر زمین پر گرتے تھے۔ شدت زخم کی وجہ سے چیختے اور تڑپتے تھے اور دم توڑتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فاروق اعظم رومیوں کے ساتھ بڑی دلیری سے مصروف جنگ تھے کہ ایک بڑے ڈیل ڈول کا رومی سوار جو رومی لشکر کا اہم رکن لگتا تھا، وہ اپنے گھوڑے کو گرداوا دے رہا تھا اور اپنے ساتھیوں کو اکساتا اور ابھارتا تھا، حالانکہ وہ خود گھبرایا ہوا تھا۔ اس کے چہرے سے خوف اور ڈر کے اثرات نمایاں تھے۔ وہ حضرت عبداللہ بن عمر فاروق پر آ پڑا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کا وار خالی کر دیا اور جوابی وار کیا۔ وہ رومی پہلوان نے بھی جنگ کے کرتب دکھاتے ہوئے حضرت عبداللہ کا وار چکا دیا۔ حضرت عبداللہ کو اس کی جنگی مہارت کا اندازہ آ گیا۔ حضرت عبداللہ نے زور سے اپنے گھوڑے کی لگام کھینچی۔ گھوڑا بلند آواز سے ہنہنا کر پیچھے دونوں پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ رومی پہلوان محو حیرت ہو کر گھوڑے کو دیکھ رہا تھا کہ دفاتن حضرت عبداللہ نے میان سے تلوار نکال کر گھوڑے کو پاؤں کی ایڑی ماری۔ وفادار گھوڑا گویا اپنے مالک کا ارادہ جان گیا ہو، اس طرح کودا اور ایک آن میں رومی پہلوان کے گھوڑے کے قریب پہنچ گیا۔ رومی پہلوان نے اپنے نیزے سے حضرت عبداللہ پر وار کرنا چاہا، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر فاروق نے بجلی کی تیزی سے اپنی تلوار سے اس نیزے کا پھل کاٹ کر نیزے کو چوب بنا دیا۔ رومی پہلوان نے نیزے کی لکڑی پھینک کر گھوڑے کی زین میں لٹکی ہوئی تلوار کے قبضے پر ہاتھ پہنچایا اور میان میں سے تلوار نکال رہا تھا کہ اتنی دیر میں تو حضرت عبداللہ بن عمر نے تلوار کا ایسا وار کیا کہ اس کے شانے کی رگ کاٹتی ہوئی پہلوان کے جسم کے 2 حصے کر دیے۔ وہ اپنے گھوڑے سے زمین پر گرا۔ تب ایسا محسوس ہوا تھا کہ ایک پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فاروق نے اس رومی پہلوان جو لشکر طلیعہ کا امیر تھا، اس کے جسم پر کا تمام اسباب لے لیا۔ جب رومیوں نے دیکھا کہ ان کا سردار بری طرح قتل ہوا ہے تو ان کے دل ہل گئے، قدم لڑکھڑا گئے، حوصلہ پست ہو گیا۔ ہر ایک کو اپنی جان کی فکر لگی ہوئی تھی۔ اب لڑنے کا نظریہ متبدل ہو گیا تھا۔ حملہ کرنے کی بجائے اپنا دفاعی طریقہ اختیار کیا، لیکن مجاہدین اسلام کی برق آسا اور برق آفشار شمشیروں کے سامنے زیادہ وقت ٹھہر نہ سکے۔ ٹپاٹپ بوندوں کی مانند ان کے سر جسموں سے الگ ہو کر ٹپکنے لگے اور زمینوں کو دم صفو سے سرخ کرنے لگے۔ اسلامی لشکر کے مجاہدوں کی شجاعت دیکھ کر رومی سپاہی نے راہ فرار اختیار کرنے میں خیریت دیکھی۔ رومی لشکر میں انتشار پھیلا۔ مجاہدین اسلام نے ان کے سروں پر تلواریں رکھی اور بڑی تعداد میں رومی مقتول ہوئے۔ 600 رومی سپاہی قید ہوئے۔ اس معرکہ میں حضرت عبداللہ بن عمر فاروق کے علاوہ حضرت ضحاک بن ابی سفیان اور حضرت
حرس بن ہشام نے بڑی جوان مردگی اور دلیری کا مظاہرہ کیا اور دشمنوں پر غالب آنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس معرکہ میں 7 مجاہد شہید ہوئے تھے۔ یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا کر آل